السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر قسیم بول رہا ہوں۔ بیسیکلی میں ایک پلمونالوجسٹ ہوں جو چیسٹ کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سانس کی بیماریوں کے متعلق۔ ویسے تو بے شمار سانس کی بیماریاں ہیں، لیکن جو سب سے کامن اور اہم بیماری ہے جو عام طور پہ بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استھما انگلش میں، اور اردو میں اس کو دمے کا نام لیا جاتا ہے۔ دمہ اور استھما بیسیکلی ایک ہی نام ہے ایک ہی بیماری کا۔ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بیسیکلی تو فیملیز میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی ہوا کی نالیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، اور وہ جو اس آب و ہوا میں گرد و غبار، مٹی، دھواں اور بے شمار دوسرے اینٹیجنز موجود ہیں، اس کے خلاف وہ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہوا کی نالیاں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ سارا کچھ جو اس آب و ہوا میں موجود ہے وہ پھیپھڑوں میں جائے، تو اس کے نتیجے میں ہوا کی نالیاں اپنے آپ کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کی جو کیلیبر ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان نے سانس تو لینا ہے، بغیر سانس کے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جب وہ ہوا کی نالیاں اپنے آپ کو بند کرتی ہیں تو سانس پھر زور زور سے لینا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے سانس میں تنگی آتی ہے، سانس کو جس کو کہتے ہیں سانس خراب ہو رہا ہے، سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں اور کھانسی بھی آتی ہے۔ یہ تینوں علامات جو ہیں، کھانسی، سانس اور سیٹیوں کی آوازیں، یہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ کسی کو کھانسی زیادہ آتی ہے، کسی کو سانس میں تنگی زیادہ آتی ہے، اور کسی کو سیٹیوں کی آوازیں زیادہ آتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ بیماری چونکہ حساس پن زیادہ ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں ہوتی ہے، اس کا کوئی مستقل علاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھیپھڑے پیدا ہی ایسے کیے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کا کریکٹر ہم چینج نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم کسی بھی انسان کے پھیپھڑوں کا کریکٹر چینج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ویسے ہی ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے جیسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے ہمارے پاس؟ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ریئیکشن کو روک دیا جائیں، یعنی کہ علاج اس بیماری کا یہ ہے، اور مستقل بنیادوں پر کرنا پڑتا ہے، کہ جو ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں۔ اور اس ریئیکشن کو روکنے کے لیے ہمارے پاس دو ٹولز ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں کہ جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو فوری طور پر کیمیکل کے ذریعے روک دیا جائے، اور جو ہمارے پھیپھڑے ڈیمیج ہوتے ہیں اس کو روکا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کو یہ اٹیکس آتے ہیں دمے کے یا سانس کے، اس کے ساتھ ساتھ ہوا کی نالیاں بھی خراب ہوتی رہتی ہیں، ڈیمیج ہوتی ہیں۔ ہر اٹیک کے بعد ہوا کی نالی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہوا کی نالیاں ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے جب آپ 40-50 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ہوا کی نالیاں اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان پہ کوئی دوائی اثر نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مستقل بنیادوں پر علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو علاج ہم دو طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوائیوں کے ذریعے، وہ دوائیاں جو ہیں وہ بھی ریگولر لینی پڑتی ہیں، اور دوسرا علاج کا طریقہ جو ہے وہ ہے ہم احتیاطیں کرتے ہیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ احتیاطوں کے لیے جو عام کامن ہے اس میں یہ ہے کہ جو گرد و غبار، مٹی، دھواں ہے اس سے بچا جائے، گھر میں کوئی بندہ سگریٹ نوشی نہ کرے، گھر میں کارپٹ کلین نہیں ہونے چاہیے، گھر میں جانور پرندے نہیں ہونے چاہیے، گھر میں کاکروچز نہیں ہونے چاہیے، آپ کا بورچی کھانا جو ہے اس کا اگزاسٹ فین بہت اچھا ہونا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بورچی کھانے میں ایسا کام نہ کیا جائے جس سے زیادہ دھواں پیدا ہوتا ہے۔ کھڑکیاں، دروازے عام طور پہ کوشش کر کے بند کر کے رکھے جائیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ انفیکشن نہ ہو انسانی پھیپھڑوں میں۔ اور انفیکشن کے لیے جو سب سے بہترین آج کل علامات ہیں وہ کرونا والی احتیاطیں ہیں۔ جتنی کرونا کی احتیاطیں آج کل بیان کی جا رہی ہیں وہ سب ہی کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف آپ کرونا سے بچ جائیں گے بلکہ آپ سانس کی انفیکشن سے اور بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ تو یہ مستقل بنیادوں پر
آپ کو دوائی لینی پڑے گی۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ دوائی مستقل بنیادوں پر لینے سے دوائی کے برے اثرات آئیں گے، لیکن اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ انسانی جسم میں ہم دوائی جو ہے سیدھی ہوا کی نالیوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جو کھانے والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ پہلے معدے میں جاتی ہیں، پھر خون میں شامل ہوتی ہیں، پھر وہ پھیپھڑوں تک پہنچتی ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں چونکہ ہم نے لمبے عرصے تک دوائی دینی ہوتی ہے یا سمجھے ساری زندگی کے لیے دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے، تو یہ دوائی جو ہے ہوا کی نالیوں میں ڈائریکٹ ڈالی جاتی ہے، جو انہیلر کے ذریعے ہم ڈالتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوائی آپ کے نہ معدے میں جاتی ہے نہ خون میں شامل ہوتی ہے، اور آپ کا سارا جسم جو ہے وہ دوائی کے اثرات، برے اثرات سے بچا رہتا ہے۔ تو اس کا سب سے مستقل اور لگاتار علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ سانس زندگی ہے کہ ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے نیچے جو نمبر آ رہا ہے اس پہ کال کریں اور مزید معلومات حاصل کریں۔